علیکم، خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کا SKN یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے CDP۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے اردو کے 30 سوالات کو دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی کل 30 سوالات حل کریں گے CDP کے، اور یہ ہے پیپر ہمارا 2013 کا پیپر 2 ہے، 6 سے 8 تک کے لیے، تو لاسٹ تک بنے رہے۔ پڑھتے ہیں ہم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ پڑھتے ہیں یہاں پہ پہلا سوال ہے 61۔ ماہرین نفسیات ہارورڈ اور روتھوے کے مطابق بچوں کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے پیدائش سے لے کر 1.5 سال کی عمر تک۔ 1 ہے 1، 2 ہے 2، 3 ہے 3 اور 4 ہے 4۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 2 سال تک ہے، اور پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک۔ یہ بات کہی تھی ہارورڈ اور روتھوے نے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے یہاں پہ CDP کا 62 کوشچنز میں 2 یکساں ذہانت رکھنے والے بچوں کی نشوونما اگر ان میں سے ایک بچے کی پرورش تمام ماحول میں اور دوسرے بچے کی امیر ماحول میں کی گئی تو، یعنی اس میں بتایا ہوا ہے کہ 2 بچے یکساں ذہانت کے ہیں لیکن انہیں کیا ہے الگ الگ ماحول دیا جا رہا ہے، تو ملے گا ہمیں۔ 1 ہے یہاں پہ دونوں کی نشوونما یکساں ہوگی۔ 2 ہے پہلے بچے کی نشوونما دوسرے بچے سے بہتر ہوگی۔ تیسرا ہے دوسرے بچے کی نشوونما زیادہ بہتر ہوگی، یا پھر 4 ہے کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ تو دیکھیے جب یکساں ذہانت کے بچے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ ماحول دیا جا رہا ہے، تو پہلا بچہ دوسرا بچہ جو رہے گا وہ زیادہ اچھے سے کیا ہے اس کی نشوونما ہوگی، کیونکہ وہ کیا ہے امیر، ایک بچے کی پرورش امیر گھرانے میں اور دوسرے کی غریب گھرانے میں ہوئی تو سب سے دوسرے بچے کی نشوونما زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا 3۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے تیسرا سوال 67واں سوال۔ ماہر نفسیات پیاجے کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کس مرحلے میں بچے کی نشوونما نہیں ہوتی ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ پیاجے نے 4 اسٹیجز بتائے ہیں، تو کس مرحلے میں بچے کی نشوونما نہیں ہوتی ہے پوچھا گیا ہے۔ تو دیکھیں بولنے سیکھنے سے پہلے کا مرحلہ، بولنا سیکھنے سے پہلے کا مرحلہ، یا پھر استقرار حمل کا مرحلہ۔ تیسرا ہے پیدائش سے لے کر 2 مہینے تک جسمانی نشوونما کے فروغ کا مرحلہ۔ تو اس کا رائٹ آپشنز یہاں پہ ہوگا پیدائش سے لے کر 2 مہینے تک۔ پیدائش سے لے کر 2 مہینے تک کے اس مرحلے میں بچے کی نشوونما نہیں ہوتی ہے، یہ بتایا ہے پیاجے نے۔ اس کے بعد 64واں کوشچن ہے کس ماہر نفسیات نے یہ خیال پیش کیا کہ بچوں میں لغورات کی تشکیل کے لیے ان کو حقیقی تجربات دیے جائیں؟ 1 ہے کیلبرگ، 2 ہے برونر، اور تیسرا ہے اینڈرسن، اور چوتھا ہے پیاجے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پیاجے۔ اس کے بعد ہے 65واں سوال۔ بچوں میں تدریس شروع کرنے سے پہلے مرحلے میں کون سی چیزیں ترک کرنی چاہیے؟ یعنی بچوں اور پڑھنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے توجہ دینی چاہیے تدریس کے دوران لکھنے اور پڑھنے پر، لیکن اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ترک کرنی چاہیے پوچھا۔ دوسرا ہے یہاں پہ اسکول کے اوقات بڑھا دیے جائیں۔ دیکھیں اسکول کے اوقات بڑھانے نہیں چاہیے، کم ہی اوقات میں بچوں کو
کم وقت ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا۔ پھر بھی آگے دیکھ لیتے، تدریس میں عملی سرگرمی اور عملی کام پر توجہ دینا چاہیے۔ تو دیکھیں، تدریس میں عملی کام پر، عملی سرگرمی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے۔ بچوں کو ڈرامے میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دینی چاہیے، یہ بھی صحیح ہوگا۔ اس کے بعد ہے 66 کوشچنس ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا اصول وراثت نہیں ہے؟ تو وراثت کے کچھ اصول ہے، اس میں بتانا ہے آپ کے کون سا نہیں ہے، یہ بتانا ہے۔ تو پہلا، قانونی مشابہت، قانونی تغیر، تیسرا ہے رجوع کا قانون، اور چوتھا ہے اثر اندازی کا قانون۔ تو دیکھیں 66 میں قانونی مشابہت ہے، یہ اصول وراثت، قانونی تغیر بھی ہے اور رجوع کا قانون بھی ہے، اثر اندازی کا قانون نہیں ہے۔ تو یہ اصول وراثت کا اصول نہیں ہے، رائٹ آپشن اس کا ڈی ہوگا۔ اس کے بعد 67 کوشچنس میں ہیں، وہ طالب علم جس کی قدر ذہانت 25 سے کم ہے، اس کی درجہ بندی کس جماعت بندی میں کی جائے گی؟ 25 سے کم والے ذہانت کے طلباء کو کس جماعت بندی میں رکھا جائے گا، یہ پوچھا۔ اے ہے اوسط، 2 ہے درمیانی، 3 ہے قوی اور 4 ہے احمق۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا احمق۔ اس کے بعد ہے 68 کوشچنس میں، امریکی ماہر نفسیات ٹرمن نے قدر ذہانت کے لیے کون سا اصول بنایا ہے؟ دیکھیں، قدر ذہانت سے یہ کوشچنس اور اوپر کا ایک کوشچنس بنا، تو یہ اہم ہے۔ قدر ذہانت سوال بنتے ہیں اس سے، کون سا اصول بنایا تھا؟ اصول کون سا بنایا تھا؟ دیکھیں، قدر ذہانت یعنی آئی کیو، ذہنی عمر اصل عمر ضرب 100۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ یہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ لقور بنانے سے میل نہیں کھاتا؟ اے ہے حقیقی چیزوں کا ادراک، بی ہے یہاں پہ چیزوں کا تجزیہ کرنا اور چیزوں کو ان کی خصوصیات کے مطابق لقور کرنا، تیسرا ہے یہاں پہ تمام ضابطوں کو بتانا اور عملی تعمیم کرنا۔ اس کے بعد ہے لقور کی تشکیل کی مدد سے زبان دانی پر عبور نہیں پایا جا سکتا۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ ہوگا 4 آپشنس درست ہوگا۔ 70واں سوال ہے یہاں پہ، ذیل میں دی گئی خصوصیات مثلاً ذاتی، نظم و ضبط، پڑھاکو، تحقیقی ذہن رکھنے والا اور تنگ نظر کس زمرے میں شامل کیا جائے گا؟ تو ایسے شخص کو کس زمرے میں شامل کیا جائے گا؟ ایک ہے یہاں پہ پسند اور ناپسندگی، 2 ہے فطرت، 3 ہے ذہانت اور 4 ہے ظاہری جسمانی۔ تو یہاں پہ ہوگا اس کا رائٹ آنسر فطرت، یعنی ذاتی، نظم و ضبط، پڑھاکو اور تحقیقی ذہن رکھنے والا، تنگ نظر، یہ کیا ہے؟ فطرت۔ کس زمرے میں شامل ہوگا؟ تو فطرت میں۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 71واں سوال، ماہرین نفسیات کرون باکسوپے کے مطابق کسی بھی سرگرمی کی قدر پیمائش کی جاتی ہے تو اسے قدر پیمائی کہتے ہیں۔ ایک ہے عملی قدر پیمائی، 2 ہے فیصلہ جاتی قدر پیمائی، 3 ہے نتیجہ خیز قدر پیمائی اور 4 ہے خاص قدر پیمائی۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ ہوگا 2، فیصلہ جاتی قدر پیمائی، اور یہ قدر پیمائی کے تعلق سے کہا ہے کرون باگ نے۔ 72واں سوال ہے یہاں پہ، مسلسل قدر پیمائی اور ذہنی قدر پیمائی سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے یہاں پہ طلباء کی ذہنی ترقی کی مسلسل قدر پیمائش،
بی ہے یہاں پہ طلبہ کے جذباتی ترقی کی مسلسل قدر پیمائش، سی ہے طلبہ کے اعصابی حواس خمسہ کی مسلسل قدر پیمائش۔ تو یہاں پہ آپشنس دیے ہوئے ہیں صرف اے اور بی، صرف بی اور سی، 3 میں ہے صرف اے اور سی، اور 4 میں ہے اے بی اور سی۔ رائٹ آپشنس اس کا ہوگا یہاں پہ اے بی اور سی، یہ تینوں کی تینوں کیا ہے، صحیح ہے۔ طلبہ کی ذہنی قدر پیمائش، ذہنی ترقی کی بھی مسلسل قدر پیمائش ہونی چاہیے، جذباتی بھی اور اعصابی حواس خمسہ کی بھی۔ تو رائٹ آنسر ہوگا اے بی اور سی۔ اس کے بعد ہے گلفورڈ نے ضابطۂ ذہانت یعنی تھیوری آف انٹیلیجنس میں اعضاء کو شامل کیا ہے، ڈیڈیش اعضاء کو شامل کیا ہے۔ کتنے اعضاء کو انہوں نے شامل کیا تھا؟ ایک ہے یہاں پہ 120، 2 ہے 130، 3 ہے 125 اور 4 ہے 110۔ تو انہوں نے 120 اعضاء کو شامل کیا تھا۔ اگر ان اعضاء کے تعلق سے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ آپ کو ڈی ایڈ کے CDP نفسیات میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ چیزیں۔ اس کے بعد ہے 74واں سوال، دوران تدریس معلم کو اپنی طریقۂ تدریس موضوع طریقے سے تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ مطلب اس میں بتا رہا ہے کہ دوران تدریس معلم کو اپنا جو طریقۂ تدریس ہے وہ موضوع کے حساب سے کیا ہے، تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں تبدیل کرنا چاہیے؟ اے ہے جماعت میں تمام بچوں کی ذہانت یکساں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسرا دیا ہوا ہے تمام طلبہ میں اکتساب معیار یکساں نہیں ہوتا، یعنی سیکھنے کا معیار جو ہے ان کا یکساں نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے یہ بھی۔ اور ہر طالب علم کو ذہنی استطاعت کے مطابق سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن انہیں بھی ہر طالب علم کو ان کی ذہانت کے حساب سے سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، یہ بھی بات درست ہے۔ تو اوپر کے تینوں جوابات کیا ہے، صحیح ہے۔ تو رائٹ آپشن ہمارا ہوگا 4۔ اس کے بعد ہے 75واں سوال، جماعت میں جان کو سکھانے سے پہلے معلمہ کو جان کے متعلق پوری معلومات حاصل کرنی چاہیے، یعنی مندرجہ بالا عبارت کس ذریعے تعلیم کی ترجمانی کرتی ہیں؟ ایک ہے یہاں پہ معلم مرکوز تعلیم و تدریس، بی ہے یہاں پر طالب علم مرکوز تدریس، اور 3 ہے زباندانی مرکوز تدریس، 4 ہے علم مرکوز تدریس۔ تو دیکھیں طالب علم مرکوز تدریس، یعنی طلبہ کی سینٹر میں ہے طالب علم، سب سے پہلے کیا ہے یہاں پر طالب علم ہی آئے گا طریقۂ تدریس میں۔ 76واں سوال ہے مندرجہ ذیل ذہنی معذور بچوں کے گروپ میں سے کون سے بچے تعلیم یافتہ بن کر پیشہ ورانہ مطابقت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہے درمیانی درجے کے ذہنی معذور، معمولی درجے کے ذہنی معذور، 3 ہے غیر معمولی ذہنی معذور، 4 ہے حد سے زیادہ ذہنی معمول۔ تو یہاں پہ آنسر ہوگا یہاں پہ معمولی درجے کے ذہنی معذور۔ اس کے بعد ہے 77واں سوال، اس میں دیا ہوا ہے کہ درجہ ذیل میں سے کون سا لغو فالج کی وجوہات نہیں ہیں؟ اے ہے یہاں پہ دوران حمل ماں نے لی ہوئی دوائیں، بی ہے دوران حمل ماں کو ہونے والی بیماری، 3 ہے دوران حادثہ دماغی چوٹ، اور 4 ہے سر کی کھوپڑی کا بڑا ہونا۔ تو دیکھیں یہاں پہ رائٹ آپشن اس کا ہوگا 4، یعنی سر کی کھوپڑی کا بڑا ہونا اس کا درست آپشن ہوگا۔ اس کے بعد ہے 78 کوشچنس میں آنکھوں کی بینائی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
ایک ہے مقوی غذا کا استعمال کرنا چاہیے، 2 ہے یہاں پہ آنکھوں پر براہ راست دھوپ اور روشنی پڑنے نہیں دینا چاہیے، 3 ہے یہاں پہ پڑھتے وقت کتاب سے آنکھوں کا فاصلہ جو ہے تو کم رکھنا چاہیے، اور 4 ہے آنکھوں کو تناؤ اور تھکن سے بچانا چاہیے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ آنکھوں کو تناؤ اور تھکن سے بچانا چاہیے، یہ بھی درست ہوگا۔ اچھی غذا بھی لینی چاہیے، یہ بھی درست ہوگا، اور براہ راست دھوپ اور روشنی کیا ہے آنکھوں پر پڑنی نہیں چاہیے۔ یہ تو ضروری احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، لیکن پڑھتے وقت کتاب سے آنکھ کا فاصلہ کم ہونا چاہیے، نہیں یہ غلط ہو جائے گا، زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آپشنس ہمارا ہوگا سی یا پھر 3۔ 79 کوشچنس میں دیا ہوا ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سے بچے ذہنی طور سے معذور بچوں کے زمرے میں آتے ہیں؟ الف میں ہے یہاں پہ الف کو سماجی مطابقت میں پریشانی ہوتی ہے، بے کو حالت حاضرہ کی معلومات نہیں ہے، جیم کو فنون لطیفہ میں کم مہارت حاصل ہے، اور 4 دال کو بہت زیادہ احتیاط پسند ہے۔ تو یہاں پہ ذہنی طور پر معذور بچوں کے زمرے میں کون سے بچے آتے ہیں یہ پوچھا گیا ہے، تو بے کو حالت حاضرہ کی کیا ہے معلومات نہیں ہے، یہ درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں 80 سوال نمبر 80 کی طرف۔ دیکھیے ذہنی معذور طلبہ، ذہنی معذور بچے آپ کو کیا ہے اچھے سے یہ ٹاپک کو کور کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے کتنے سوال ذہنی معذور سے بنے ہیں ہمارے۔ ذہنی معذور طلبہ کے معلم معلمہ کو مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیزیں ترک کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ہمیں ترک کرنی چاہیے ایز اے ٹیچرز، معذور بچوں پر جو رہتے ٹیچرز ان کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے یا پھر کن باتوں کو ترک کرنا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں طلبہ کی خوبیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، بس صحیح ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مختلف وسائل کا آلات کا استعمال کرتے وقت بچوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، سی ہے یہاں پہ 3 ذہنی معذور طلبہ پر ان کی ذہنی استعداد پر خاص توجہ نہیں دینی چاہیے، دیکھیں ان کی ذہنی استعداد پر خاص توجہ دینی چاہیے، یہاں پہ ترک کرنی چاہیے نہیں دینی چاہیے، ترک یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں پہ ذہنی معذور طلبہ پر ان کی ذہنی استعداد پر خاص توجہ نہیں دینا چاہیے، یہ اس بات کو ترک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے چوتھا یہاں پہ ذہنی معذور طلبہ کو ہر قدم پر ماہر نفسیات سے رہبری حاصل کرانی چاہیے۔ اس کے بعد ہے 81 سوال نمبر 81 میں مندرجہ ذیل میں کس ماہر نفسیات نے درد، جذبات اور تخیل، یہ چیزیں یاد رکھیں آپ، درد، جذبات اور تخیل پر خاص توجہ دے کر نفسیات کو سائنسی نقطہ نظر سے مربوط کر دیا ہے، یعنی سائنسی نقطہ نظر سے جوڑ دیا ہے۔ اے ہے ولیم وونڈ، چارلس ڈارون، جے بی واٹسن اور لوئڈ مارگن۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ولیم وونڈ، یہ صحیح ہے۔ اس کا درد، جذبات اور تخیل پر انہوں نے خاص توجہ دی اور نفسیات کو سائنسی نقطہ نظر سے جوڑ دیا ہے ولیم وونڈ نے۔ اس کے بعد ہے 82 سوال میں ماہر باگلے نے مندرجہ ذیل میں سے کون سا نظریہ پیش کیا ہے؟ تو دیکھیں نقلی آموزش یعنی تھیوری آف ٹرانسفر، اس کے بعد ہے نظریہ یکساں اجزا یعنی تھیوری آف آئیڈینٹیکل کمپوننٹس، اس کے بعد ہے نظریہ تعمیم عمومیت، تھیوری آف جنرلائزیشن، اس کے بعد ہے نظریہ باگلے اینڈ تھیوری، باقی کے یہ بھی نظریہ آپ کو دیکھے اچھے سے، یہاں سے بھی کوشچنس بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 83 سوال نمبر 83 میں مندرجہ ذیل میں سے کس نے مخصوص تدریسی طریقوں کی نشاندہی کی ہے؟
بیانیہ طریقہ، معروضی طریقۂ تدریس، مؤثر طریقۂ تدریس، یا پھر ڈی ہے یکساں نظریۂ تدریس۔ تو یہاں پہ آپشنس دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ کو چننا ہے ان میں سے۔ ایک ہے مارشل اور بروز جوائس، بی او استھم اور پرل اور شاشی طابہ۔ تو یہاں پہ اس کا رائٹ آپشنس ہوگا، یہاں پہ آپشن نمبر 2 درست ہوگا، یعنی بی او استھم۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے 84 سوال نمبر 84 میں دیے ہوا ہے ماڈل آف اسکول۔ ماڈل آف اسکول لرننگ، اس نظریے کے موجد کون ہیں؟ اس نظریے کے موجد کون ہے بتانا ہے آپ کو۔ تو یہ جان بی کرول اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ مندرجہ ذیل اجزاء میں سے کون سے اجزاء معلم اور طالب علم پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ایک ہے ایک جماعت میں بچوں کے مختلف گروپ، بی ہے یہاں پہ معلم اور طالب علم کی شخصیت، اور سی ہے یہاں پہ طالب علم کو سیکھنے کی تحریک دینا، ڈی ہے معلمہ اور معلم کا طالب علم کو دیکھنے کا نظریہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، رائٹ ہی ہیں، اس لیے آپشن نمبر ہمارا ہوگا اے بی سی اور ڈی، آپشن نمبر 3 اس کا درست ہوگا۔ اس کے بعد ہے 86واں سوال، جب اسکول کے طلباء پہلی بار ڈرامے میں حصہ لیتے ہیں تو اپنے مکالمے کیا ہے بھول جاتے ہیں، ہال کی بھیڑ کو دیکھ کر ایسا اس لیے ہوتا ہے کیوں؟ یعنی بچہ بھیڑ کو دیکھ کر اپنے مکالمے کو بھول جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بتانا ہے۔ ایک ہے جسمانی اور ذہنی تھکان کی وجہ سے، 2 ہے ربط کی وجہ سے، 3 ہے دماغی فطرت کی وجہ سے، یا 4 ہے جذباتی کیفیت کی وجہ سے۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا، جذباتی کیفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے 87 سوال میں دوستی کی تحریک کا کون سا جز ہے؟ ایک ہے ظاہری تحریک، 2 ہے ذاتی تحریک، 3 ہے سماجی تحریک، اور 4 ہے اوپر کے تمام۔ تو اس کا رائٹ آپشنس ہوگا یہاں پر 87 کا سماجی تحریک۔ اس کے بعد ہے 88 سوال میں مندرجہ ذیل میں سے کون سے اجزاء توجہ کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ایک ہے دلچسپی، 2 ہے فوری ضرورت، 3 ہے عادت، اور 4 ہے تبدیلی تغیر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تبدیلی تغیر۔ اس کے بعد ہے 89 کوشچنس میں مندرجہ ذیل میں سے کون سے اجزاء تدریسی عمل میں مؤثر رول ادا کرتے ہیں؟ ایک ہے نئی معلومات دینا، 2 ہے مہارتوں کو سکھانا، 3 ہے خیالات کو تحریک دینا، 4 ہے جذباتی نشو و نما۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مہارتوں کو سکھانا، یہ ضروری ہے، تدریسی عمل میں مؤثر رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں 90 کوشچنس، مندرجہ ذیل میں سے کون سا نقاط تحریری زمرے میں غلط جانے جائے گا؟ ایک ہے برتاؤ میں تبدیلی ظاہری طور پر نظر آنی چاہیے، 2 ہے خوبیاں اور خامیاں پوری طرح واضح ہونا چاہیے، 3 ہے مہارتوں میں جو تبدیلیاں چاہیے وہ ایک ہی جمع میں لکھی ہونی چاہیے، اور 4 ہے خصوصی طور پر بھی مہارت چاہیے، اس کو واحد کے صیغے میں لکھا جائے۔ تو یہاں پہ غلط پوچھا ہے، تو غلط یہ ہوگا مہارتوں میں جو تبدیلیاں چاہیے وہ ایک ہی جمع میں لکھی ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تھے ہمارے 90 سوالات۔ اس کے بعد ہمارا